رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے اندر جو 114 صورتیں ہیں، تو ان صورتوں کا پس منظر کیا ہے، جسے ہم کہیں گے کہ شان نزول کیا ہے، کس واقعے کے پس منظر میں، کس وجہ سے، کس ریزن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی صورت نازل فرمائی اور اس کا مضمون کیا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے تاکہ ہم کو قرآن کریم کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو جائے، جو صورتیں ہیں ان کے خواص، ان کے فوائد معلوم ہو جائیں کہ آخر اس صورت کے اندر کیا بتایا گیا اور یہ صورت کیوں نازل کی گئی۔ یہ ایک سلسلہ ہے، انشاءاللہ پوری کی پوری 114 صورتوں کی شان نزول کو بتایا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، قل هو اللہ شریف کی شان نزول کو بتانا مقصد ہے۔ قل هو اللہ شریف کے بارے میں کئی ساری روایتیں ہیں، اور اسی وجہ سے علماء کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا کہ سورہ اخلاص مکی ہے یا مدنی ہے، کیونکہ بعض روایتوں کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں نازل ہوئی، اور بعض دوسری روایتوں کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینے کے اندر نازل ہوئی۔ جمہور فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے، مختلف مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات ہوئے تو آپ نے ان کے جواب میں یہی صورت کا تذکرہ فرمایا اور اسی صورت کا نزول ہوا، تو اس لیے مکی اور مدنی یہ دونوں صورتیں ہیں، جو ہے مدنی زندگی میں بھی نازل ہوئی، مکی زندگی میں بھی نازل ہوئی، اس لیے اس کو دونوں کہا جائے گا۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر، سنن دارمی کے اندر، بیہقی، طبرانی وغیرہ کئی ساری کتب حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، اپنے رب کا، اپنے معبود کا نسب بیان کرو، تو اس کے پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ ذات کے اندر کوئی شریک ہے نہ کوئی صفات کے اندر شریک ہے۔ یہ صورت نازل ہوئی جس سے معلوم ہو گیا کہ جیسے ہم انسانوں کا حسب نسب ہوتا ہے، تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حسب نسب نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ بعض دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ یہود کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تم ہمیں جس معبود کی طرف بلاتے ہو، جس رب کی طرف بلاتے ہو، اس کا حسب نسب بیان کیجئے، اس کے پس منظر میں، اور ان کے جواب میں یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور بعض روایت کے اندر ہے کہ جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے ان کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یہ کہا جیسے ہمارے معبود ہوتے ہیں، مٹی کے ہوتے ہیں، پتھر کے ہوتے ہیں، اور لوہے تانبے کے ہوتے ہیں، پیتل کے ہوتے ہیں، تو تم بتاؤ کہ تم جس رب کی طرف بلاتے ہو وہ رب کس چیز سے بنا ہوا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کے بارے میں بتاؤ کہ اس سے پہلے کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو اس کے پس منظر میں اور ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ بعض روایت سے یہ آتا ہے کہ بعض یہودیوں نے آپ سے یہ سوال کیا اور بعض مشرکین نے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جس رب کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو وہ کس کا وارث ہے، تم کہتے ہو کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، تو اس سے پہلے کون تھا، کس کی وراثت میں یہ دنیا ملی، اور جب وہ مر جائیں گے تو ان کے بعد اس کا وارث کون ہوگا، اس کے بعد جو ہے اس دنیا کا وارث کون ہوگا۔ ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اسی نے یہ دنیا بنائی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہوگا، نہ وہ کسی کا وارث ہے نہ اس کا کوئی وارث ہے، تو اس کے پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، اس صورت کو جو ہے قل هو اللہ شریف بھی کہا جاتا ہے، اس صورت کا نام سورۃ التوحید بھی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نسبۃ الرب بھی اس کا نام ہے، نسب الرب یا نسبت الرب بھی اس صورت کا نام ہے، تو کئی ساری اس کا نام ہے۔ اور یہ پس منظر ہے کہ جب کفار نے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے، آپ سے پوچھا کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، تم جس رب کی طرف ہمیں بلاتے ہو وہ کس کا بیٹا ہے، کس کی اولاد ہے، اس کے بعد کون معبود ہوگا، اس سے پہلے کون معبود تھا، وہ کہاں سے بنا ہوا ہے۔ جب اس طرح کے مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے سوال کیے تو ہر ایک کے جواب میں یہی صورت نازل ہوئی،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ہر ایک کے سوال کا جواب یہی دیجئے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، کوئی ساجھیدار ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات کے اندر نہ صفات کے اندر۔ تو یہ سورہ اخلاص کا شان نزول ہے۔